سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليقولن أهدى من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحویلا. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں جو سورۃ فاطر کی آیات ہیں، جیسے آپ پڑھ چکے ہیں کہ اللہ نے اپنے کمال قدرت اور کمال علم کا ذکر فرمایا، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا کہ آپ ان کو چیلنج کریں، آپ ان کو بلائیں اور ان کے تحدی کریں کہ قل ارأیتم ما تدعون من دون اللہ، کہ جن کو اللہ کے سوا تم پکارتے ہو. حضور نے تو ثابت کیا کہ ہمارا رب جو ہے وہ خالق ہے، وہ علام الغیوب ہے، ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے، آسمان و زمین کے پیدا کرنے والا ہے، تمام مخلوق کا روزی رساں ہے. تم جن کو اپنا خدا سمجھتے ہو، الہ سمجھتے ہو، یہ بتاؤ کہ انہوں نے بھی کوئی زمین، کوئی ٹکڑا، کوئی بستی، کوئی شہر، کوئی علاقہ پیدا کیا ہو؟ تو اللہ نے حکم دیا کہ آپ ان کو چیلنج کریں اور ان کو بلائیں کہ بتلاؤ ارأیتم، کیا تم جانتے ہو؟ ارونی ماذا خلقوا من الارض، یہ تو ہمیں بھی تو دکھلاؤ نا. ہم تو بتا رہے ہیں کہ یہ ساری کائنات اللہ نے بنائی، تم بھی بتاؤ کہ جن کو تم نے خدا بنایا ہے، کیا انہوں نے بھی کوئی چیز پیدا کی ہے؟ زمین پیدا کی ہو، ام لہم شرک فی السماوات، یا آسمان میں ان کی کوئی ساجھیداری ہو؟ چلو اکیلے پیدا نہیں کی ہو، اللہ سے مل کے کچھ بنایا ہو. تو نہ انہوں نے زمین کا کوئی ٹکڑا بنایا، نہ آسمان میں کوئی ساجھیداری ہے. تو اب باقی بات یہ ہے کہ کیا ان کے پاس کوئی دلیل ہے، کوئی کتاب ہے کہ اسی سے پڑھ کے بتلا رہے ہیں کہ یہ ہمارے خدا ہیں؟ ام آتیناہم کتابا فہم علی بینۃ منہ، کیا ہم نے ان کو الگ کوئی کتاب دی ہے، ان کے پاس دلیل ہے کہ وہ ان کو خدا بنائے ہوئے؟ اللہ نے فرمایا میرے محبوب، نہ ان کے پاس کوئی دلیل عقل سے ہے، نہ ان کے پاس کوئی دلیل کتاب سے ہے، نقل سے ہے. بل ان یعد الظالمون بعضهم بعضا الا غرورا، یہ کافر ایک دوسرے کو بس دھوکے میں رکھے کہ بس یہ دیوی ہیں، یہ دیوتا ہیں، یہ حاجت روا ہیں، یہ مشکل کش ہے، اسے ایک دوسرے کو انہوں نے الجھایا ہوا ہے اور فرضی قصے سناتے ہیں کہ فلاں بندے پہ مشکل پڑی، وہ فلاں دیوی کے آگے گیا، اسے منت بانی، کام ہو گیا.
فلاں آدمی کی اولاد نہیں ہوتی تھی، وہ فلاں بزرگ کی مدار پہ پہنچا، منت مانی اور جناب اولاد ہو گئی. ایک دوسرے کو ایسے قصے سنا کے مطمئن کرتے. حالانکہ یہ محض کہانیاں ہیں. دیکھیں نا، مثال کے طور پہ اولاد مسلمان کو اگر پیر کی مزار پہ منت ماننے سے ملتی ہے اور ہندو کو پھر دیوی دیوتا پہ چڑھانے سے ملتی ہے، سکھوں کو گرو نانک سے ملتی ہے، اور کسی کو سورج چاند ستاروں سے ملتی ہے، پھر تو فیکٹریاں ہو گئی نا، کارخانے ہو گئے، وہ ایک تو نہ ہوا دینے والا. تو یہ تو پھر عجیب بات. چلو ایک منٹ کے لیے ہم نے مان لیا کہ ان کو دیوی دیوتا دیتے ہیں، ان کو پیروں سے ملتی ہے، مزارات سے ملتی ہے. جانور کس مزار پہ جاتے ہیں؟ دریا کی مچھلیاں کس کو پیر بنا کے جا کے اس کی قبروں کے خلاف چڑھاتی ہیں؟ ان کی جو اتنی تعداد بڑھ رہی ہے، ان کو کیسی اولاد مل رہی ہے؟ جانوروں کے، انسانوں کے تو کبھی کبھی 2 ہو گئے، کبھی 3 ہو گئے، لیکن جانوروں کے تو 6 7 بچے اکٹھے پیدا ہو جاتے ہیں. ان کو کہاں سے مل رہی ہے؟ یہ ایک جہالت ہے، لوگوں کے دماغ میں بیٹھی ہوتی ہے. ہر آدمی اپنے نفس کو جھوٹی تسلی دینے کے لیے کہتا ہے میں نے یہ کام کیا تو ٹھیک ہو گیا. مولانا عبید اللہ سندھی رحمت اللہ علیہ، جو اپنے دور میں بڑے مجاہد اور امام انقلاب تھے اور کفار کے دشمن تھے اور انگریزوں کے دشمن تھے، بڑی صعوبتیں، بڑی تکلیفیں، بڑے امتحانوں سے گزرے. یہ آزمائشیں حق والوں پہ ہمیشہ سے ہوتی آ رہی ہیں. جو آج ہو رہی ہیں یہ پہلے سے آ رہی ہیں. حضرت سندھی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے ایک ساتھی تھے، مجھے نام بھول گیا، انہوں نے نام بھی لکھا ہے اس کا. وہ فرماتے تھے کہ ہم 2 آدمی تھے، انگریزوں نے ہمارے وارنٹ گرفتاری جاری کیے ہوئے تھے اور یقینی بات تھی ہم پکڑے جاتے تو سزائے موت، کیونکہ یہ تو ان کے باغی تھے. تو فرماتے کہ ہم دونوں نے یہ کیا کہ ہندوؤں کی لباس تبدیل کیا، ہندوؤں کی شکل بنائی، اسی طرح ہم نے تلک لگائے اور دھوتیاں باندھی، اور پھر ہم نے کتابیں لی، ہندوؤں کی رامائن لی، ان کی بڑی بڑے وید جو تھے وہ کتابیں لی، اور کم مکان میں چھپ کے ہم نے ان کتابوں کو پڑھا، تیاری کی کہ بھی ہم ہندو جو بن گئے، پنڈت بن گئے، کوئی مسئلہ پوچھ لے اپنے عقیدے کا تو ہم کیا کریں گے. تو اب ہم اتنا کتابوں کو دیکھ کے، بہت بڑے آدمی تھے، بڑے ذہین آدمی تھے، بہت. میرے والد صاحب کے استاد تھے رحمت اللہ علیہ، میرے والد صاحب نے ان سے پڑھا ہے حجت اللہ البالغہ، فلسفہ شاہ ولی اللہ، اور تفسیر قرآن پڑھی، سورۃ التحریم سے سورۃ والناس پڑھی، جس زمانے میں آپ یہاں مکے میں رہتے تھے، جبل ابی قبیس میں. تو بہرحال وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے وہ پنڈت بن گئے، ہندو بن گئے، اور جناب ہم رات کو شام کو جہاں موقع ملے رامائن کا درس دیں ہو تو ہندو حیران ہو جائیں کہ ایسا بڑا پنڈت تو آج تک ہمیں ملا ہی نہیں. اب یہ ذہین آدمی، عالم آدمی، عالم تو عالم ہوتا ہے نا، اس کے سامنے چاہے کوئی کتاب رکھ دو. تو فرماتے ہیں کہ ہم نے آہستہ آہستہ نکلنا شروع کیا کہ انڈیا سے کیسے جائیں. تو ہم نے یہ راجستھان سیکٹر سے بارڈر کراس کرنے کی کوشش کی کہ سندھ میں پہنچ کے پیر جو گوٹ پہنچیں گے تو پھر پیر جو گوٹ سے ہمیں آگے بھیجا جائے گا. تو کہتے ہیں کہ اس راجستھان کے بیکانیر ریاست کے علاقے میں ایک دور صحرا میں ایک بہت بڑا مندر تھا. اس مندر میں ہم پہنچے، ان لوگوں سے ملے، انہوں نے دیکھا اور خوش ہو گئے کہ ہمارے ماشاءاللہ جیسے ہمارا مولوی آ جاتا مولوی خوش ہو جاتے، کبھی کوئی برادری کا آدمی آ گیا، چلو کوئی معلومات حاصل ہوں گے، کسی کتاب کا پتہ لگے گا، کوئی علمی بات ہو جائے.
وہ بڑے خوش ہوئے، اور پھر ہم نے وہاں مندر میں جب درس دیا تو وہ تو سارے پاگل ہو گئے، دیوانے ہو گئے ہمارے. اور ہمیں یہ بھی اطلاع ملی کہ بھئی ہمارے بارے میں تحقیق اور تفتیش اور پکڑ دھکڑ زیادہ تیز ہو گئی ہے. تو ہم دوستوں نے فیصلہ کیا دونوں نے کہ اب کچھ عرصہ 15-20 دن اسی مندر میں گزارو تاکہ کچھ ٹھنڈک ہو تو نکلے. وہ کہتے ہیں کہ لوگ آ جائیں بیچارے صبح کو، کسان دیہات کے لوگ، وہ آ کے وہ پروہت سے اور پنڈت سے فریاد کریں کہ سائیں بارش نہیں ہوتی، دعا کرو بارش ہو جائے. جو کہ ریگستان ہے نا، تھر کا علاقہ ہو، روہی کا علاقہ ہو، ان کا تو گزارا بارش پہ ہوتا ہے. بارش ہو جائے تو بہار آ گئی، نہ ہو تو عذاب آ گیا. وہ پنڈت ان کو روزانہ کہیں کہ ہاں بھائی دعا کر رہے ہیں، اور گھنٹیاں بجائیں، بھجن گائیں اور دعائیں کریں، اور ہمیں کہیں جی آپ بھی دعا کریں، ہم بھی دعائیں کریں. ایک دن ان کے بڑے پنڈت جو تھا، ان کا مہا پنڈت جو تھا، وہ آیا تھا باہر سے. اس نے کہا بابا تسلی کرو، بارش آئے گا، لیکن کب آئے گا؟ جب بھگوان جو متھو پگھاری ہو، جب ہمارے بھگوان کے ماتھے پہ پسینہ آئے گا نا، بارش آئے گی. اب مولانا فرمائے ہم رات کو بیٹھ کے دونوں ہنسیں کہ بھئی ان کے بھگوان کو پتہ نہیں کب پسینہ آتا ہے بدبخت کو، یہ پتھر کو پسینہ پتہ نہیں کیسے آئے گا. وہ میرا ساتھی تھا، اس نے کہا مولوی صاحب کوئی بات ہوگی تو سے. یار کوئی عقل کی بات کرو، کیا بات ہوگی؟ یعنی پتھر کو پسینہ آ جائے گا؟ اس نے کہا سائیں آ جاتا ہے. میں نے کہا بھئی تم کب سے پنڈت بنے ہو؟ میرے جو بعد بنے ہو تو خیر ہم مذاق کرتے رہے. روز اسی طرح وہ لوگوں کو کہے کہ بھئی بارش ضرور آئے گی، لیکن بھگوان جو متھو پگھاری ہو وہ خوش ہو کے چلے جائیں گے، وہ دعائیں مانگیں جی بھگوان کے ماتھے پہ پسینہ جلدی آئے. وہ کہتے ہیں جی کہ ایک رات میرے دوست نے کیا کہ ایک بوتل میں پیشاب کیا، جا کے ان کے بھگوان کے اوپر ڈالا ہے. ان کے اوپر جب ڈالا ہے تو پتہ نہیں تھوڑی دیر کے بعد پتہ نہیں کسی کی نظر پڑی تو وہ گھنٹیاں بجنی شروع ہو گئی اور بھاگے کیا کہ بھگوان جو متھو پگھاری ہو، بھگوان کو پسینہ آ گیا ہے. وہ میرے ساتھی نے پیشاب کیا تھا. اب جناب وہ گھنٹیاں بج رہی ہیں اور لوگ چیخ رہے ہیں اور سجدے میں گر رہے ہیں اور خیراتیں ہو رہی ہیں، اور دوسرے دن بارش آ گئی. تو اب بتائیں جناب یہ کیا تھا؟ یہ کون سی بزرگی تھی؟ بھگوان کا ماتھوں پہ پگھارو آ گیا تھا؟ وہ تو اس نے پیشاب کر کے ڈالا تھا. یہ اللہ کا نظام ہے، جو گمراہ ہونا چاہتا ہے اللہ اور اس کو گمراہ کرتا ہے. ایک بات ہمیشہ یاد ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے محبوب اگر یہ سرکشی میں بھی تو یا بہون، ان کو اوندا پڑک رہنے دو. ہو گیا جس آدمی کو شبہ ہوتا ہے نا میری آنکھ پھڑک رہی ہے، کچھ ہوگا ضرور ہوگا، اللہ اس کو اسی کے اندر ڈال دے. اور جس کو پرواہ ہی نہیں ہوتی وہ کہتا ہے چھوڑو یار کیا آنکھ پھڑکتی ہے نہیں پھڑکتی ہے، کبھی ہاتھ پھڑکتا ہے، کبھی آنکھ پھڑکتی ہے، کبھی پاؤں پھڑکتا ہے، کبھی اعصاب پھڑکتے ہیں. تو کمزوری ہوتی ہے اعصابی، یہ تو بیماری ہوتی ہے، تو ہو جاتی ہے، اس کو کچھ بھی نہیں ہوتا. بعض لوگوں نے اپنے عقیدے بنائے ہوئے ہیں کہ میں کام کے لیے نکلا، پیچھے کسی نے اس نے کہا تم نے بلا لیا نا میرا کام نہیں ہوگا. اس کا اللہ کہتا ہے نہیں ہوگا، بدبخت. وہ اسی جھوٹے عقیدے میں پڑا رہا. اور جو کہتا ہے کہ یار کسی کے پکارنے سے بھلا کیا ہوتا ہے، اللہ نے لکھا ہے ہو جائے گا، نہیں لکھا ہے نہیں ہوگا. تو ان کے اسی لیے حدیث میں آتا ہے نا کہ جو آدمی اپنے آپ کو تعویذ اور تمائم اور طویلہ اور ان چیزوں کے حوالے کرتے ہیں وکل الیہ، اللہ بھی اس کو اسی کے حوالے کرتا ہے. جاؤ دفعہ. جو نجومیوں کو چکر میں پڑتا ہے اللہ اس کو اسی نجوم کے اندر پاگل کر دے. جو چاند ستاروں کے چکر میں ہے اللہ اس کو اسی میں مار ڈالتے ہیں. اور جو مومن ہیں کہتے ہیں کل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا. اور مومن کہتے ہیں ہمیں کچھ نہیں پہنچتا، نہ تکلیف نہ دکھ نہ بیماری، مگر جو میرے اللہ نے لکھا ہے ہمارے لیے.
ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کوئی دکھ کوئی مصیبت نہیں آتی مگر جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوتا۔ میرے آقا رحمت دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی مبارک جہاد میں زخمی ہو گئی، آپ کی انگلی کٹ گئی، خون بہ رہا ہے، اور حضور فرماتے ہیں حل انت الا اصبع دمیتی وفی سبیل اللہ ما لقیتی، تم ایک انگلی ہی تو ہو، اللہ کے راستے میں خون آلود ہو گئی ہو، اللہ نے جو لکھا ہے وہ تمہیں پہنچ گیا تو کیا ہو گیا۔ اس لیے ایک دن جب میرے مدنی پاک کے دندان مبارک شہید ہو گئے، آپ کے رخسار مبارک شہید ہو گئے، خود اندر گھس گئی، آپ کے دندان شہید ہیں، خون بہ رہا ہے، اور حضور پاک نے نیچے کپڑا رکھ کے اپنے خون کو روکا ہوا ہے، اور آپ نے فرمایا لن یفلح قوما، اللہ اس قوم کو کیسے کامیاب کریں گے، ادمعون وجوہ نبیہم، جس نے اپنے نبی کے چہرے کو زخمی کر دیا ہے۔ اللہ نے فوراً جبریل بھیجا کہ جا کے میرے مدنی سے کہہ دو لیس لک من الامر من شیء، آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میرے نبی آرا کے نیچے ٹکڑے ہو گئے، میں نے انتقام نہیں لیا۔ میرے نبی 70 پیغمبر ایک دن میں شہید ہو گئے، میں نے انتقام نہیں لیا ہے۔ آپ کو تکلیف ہوئی ہے، آپ کہتے ہیں کہ ان پہ عذاب آ جائے گا، میری مرضی ہے، میں چاہوں عذاب دوں، میں چاہوں معاف کر دوں۔ اور یاد رکھیں پھر اللہ نے معاف کیا نہیں۔ جنگ احد میں رحمت دو عالم کی فوج کو شکست دینے والا کون ہے؟ خالد۔ جنگ احد میں شکست دینے والا کون تھا؟ خالد بن الولید۔ خالد بن الولید اس وقت مسلمان نہیں تھا، اور چونکہ زبردست جنگجو تھا، لڑاکا تھا، ماسٹر مائنڈ تھا، اس نے تاڑ لیا کہ صحابہ نے وہ درہ خالی کر دیا ہے۔ خالد نے اپنی فوج جمع کی اور پیچھے سے حملہ کیا اور مسلمان شکست کھا گئے۔ لیکن ایمان سے کہیں پھر اللہ نے اس کو اسلام کو نصیب کیا کہ نہیں؟ وہ تو نبی کو شکست دینے والا ہے، لیکن اللہ نے صرف اسلام نہیں بلکہ اس کو سیف اللہ کا لقب ملا کہ اللہ کی تلوار۔ سب سے بڑی سردار جو جنگ احد لڑنے آیا تھا کون تھا؟ ابو سفیان۔ ابو سفیان کو بھی اللہ نے اسلام نصیب کیا کہ نہیں؟ یہ تو نہیں نا کہ حضور کو شکست ہو گئی، تکلیف پہنچی تو کافروں پہ قہر ٹوٹ جاتا۔ اللہ کی مرضی، اللہ چاہے ہدایت دے، وہ جانتے تھے کس نے مسلمان ہونا ہے، اللہ کے علم میں تھا۔ اور پھر وہی ابو سفیان ہے کہ جنگ حنین کے موقع پر تمام صحابہ کے پاؤں اکھڑ گئے، سب صحابہ پیچھے ہٹ گئے، لیکن ایک ابو سفیان ہے اور ایک عباس ہے جس نے حضور کی سواری کا ہاتھ نہیں چھوڑا۔ یعنی وہ بندہ جو جنگ لڑنے آیا تھا آج حضور کی رکاب پکڑ کے کھڑا، وہ بندہ جو حضور پہ تیر برسانے آیا تھا آج محمد مدنی کے سامنے سے بنو ثقیف کے تیر روکنے والا تھا، وہ بندہ جو کفار کے لشکر کا سردار بن کے آیا تھا آج مسلمانوں کا سردار۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں یہ اللہ کا نظام ہے۔ اللہ چاہتے ہیں کبھی انبیاء کو شکست ہو جاتی ہے اور کافروں کو فتح ہو جاتی ہے، اللہ چاہتے ہیں کافروں کو شکست ہو جاتی ہے، مسلمانوں کو فتح ہو جاتی ہے، اللہ چاہتے ہیں بدر میں فرشتے اتار دیتے ہیں، اللہ چاہتے ہیں احد میں فرشتے کھڑے ہیں لیکن حرکت نہیں کرتے، ورنہ تو ایک فرشتہ کافی ہے سارے مکے والوں کے لیے، تو لشکر بھیجنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ تو اللہ اصل میں یہ دکھاتے ہیں کہ یہ میرا نظام عالم ہے۔ سورج چمکے گا، رات آئے گی، کسی کے گھر میں موت ہوگی، کسی کے گھر میں خوشی ہوگی، کسی کے گھر میں شادیانے بجیں گے، کسی کے گھر میں موت کے ترانے بجیں گے۔ یہ میرا نظام ہے، یہ سنت اللہ ہے، یہ جاریہ ہے، یہ ساریہ ہے، اس کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا ہے۔
باقی بات ہے تیرے ایمان کی. اگر تو مومن ہے تو ہر چیز کو اپنے اللہ کی طرف سے سمجھتا ہے. کانٹا بھی لگا، تکلیف آئی، نقصان آیا، زخم آیا، بیماری آئی، تم نے کہا یہ سب اللہ کی طرف سے ہے. اور کافر ہے وہ کہتا ہے جی وائرس لگ گیا ہے، موسم خراب ہو گیا ہے، گرد و غبار چھا گیا ہے، آپ نے احتیاط نہیں کی ہے، آپ نے میلا پانی پی لیا ہے، تو وہ اسباب میں اٹک جاتا ہے. اور مومن کی نظر مسبب الاسباب پہ ہوتی ہے کہ وہ مسبب الاسباب ہے، وہ چاہے بیماری دے، وہ چاہے شفا دے. اس لیے روایات میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیمار ہیں. حضرت امیر المومنین عثمان بن عفان ثالث الخلفاء رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی عیادت کے لیے تشریف لے آئے. سلام کرنے کے بعد بیٹھے. یاد رکھو کسی مسلمان بھائی بیمار کی عیادت کرنا سنت محمد مصطفیٰ ہے. بلکہ حضور نے فرمایا 6 چیزیں ہیں جو ہر بندے پہ واجب ہیں. آپ نے فرمایا اگر مسلمان ملے تو سلام کہو، اگر مسلمان دعوت دے تو قبول کرو، اگر مسلمان بیمار ہو تو عیادت کرو، اگر مسلمان مریض ہے تو جا کے عیادت کریں، اگر فوت ہو جائے جنازہ پڑھو، اس کے جنازے کی تشییع کرو اور جنازے کے ساتھ جاؤ. پر میں 6 علی کل وقت، یہ 6 چیزیں اللہ نے ہر مسلمان پہ فرض فرما دی ہے. اور حضور نے یہ بھی سکھلایا کہ جب عیادت کرو تو عیادت کا بھی طریقہ ہے. آپ نے فرمایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور اس کے بعد ہاتھ اس کے پیشانی پہ رکھو، یا فرمایا ہاتھ میں ہاتھ ملا کے اس کے کہو لا باس طہور انشاءاللہ، اللہ تمہیں کوئی تکلیف نہ دے. یہ تکلیف تیرے گناہوں کے دھلانے کا ذریعہ بن جائے، یہ تکلیف تیرے گناہوں کے کفارے کا ذریعہ بن جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لیے حضرت عثمان آتے ہیں. حضرت عثمان نے فرمایا بماذا تشتکی، عثمان تمہیں کیا، عبداللہ تمہیں کیا تکلیف ہے؟ فرمایا ذنوبی، مجھے گناہوں کی تکلیف ہے. اللہ اکبر. یہ تو وہ ہے نا صحابہ ہیں جو محفوظ ہیں. فرمایا ما تشتکی، کیا شکایت؟ فرماتے ہیں ذنوبی، مجھے میرے گناہوں کی شکایت ہے. پوچھا ما تشتہی، کس چیز کو دل کرتا ہے؟ کہتا ہے اللہ کی مغفرت کو دل کرتا ہے. بس دعا کرو اللہ مغفرت. آج بڑا آدمی بیمار ہو جائے نا لوگ لینے لگاتے ہیں. کوئی طالب العلم غریب بیمار ہو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ٹائم ہی نہیں ہوتا ان کے پاس کہ پوچھیں. بڑا آدمی اس کو چھینک بھی آ جائے نا سارے چلے جائیں، تو پتہ نہیں صاحب کو کیا ہو گیا. اب فرماتی ہیں ماذا تشتہی، کہتے رحمت ربی، اپنے رب کی رحمت چاہتا ہوں. فرمایا کہ میں طبیب بھیجوں؟ قال رآنی، حضرت عثمان نے فرمایا میں مدینے سے طبیب بھیجتا ہوں، تمہیں دیکھ لے کیا تکلیف ہے. حضرت عبداللہ فرماتے ہیں مجھے طبیب نے دیکھ لیا ہے. حضرت عثمان نہ سمجھے. فرمایا ما قال الطبیب، اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا افعل ما شاء. فرمایا میرے طبیب نے جو دیکھا ہے وہ کہتے ہیں جو میری مرضی میں کروں گا. اب حضرت عثمان کو سمجھ آئی کہ حضرت عبداللہ تو اللہ پاک کو طبیب مراد دے رہے ہیں، شفا دینے والا تو اللہ ہے. فرمایا اچھا ایسا کرو عبداللہ بن مسعود کہ میں تمہیں کچھ پیسے بھیج دیتا ہوں، کچھ مدد بھیج. انہوں نے کہا جب تک میری صحت تھی، جوانی تھی، نہیں بھیجی، اب مرنے کے وقت بھیج رہے ہو، کیا کروں گا؟ پہلے تو تم نے کبھی بھیجے نہیں، اب تمہیں خیال آ گیا پیسے بھیجنے کا جب میں مر رہا ہوں. مرنے کے وقت کیا کروں گا پیسوں کا؟ اللہ اکبر. آپ نے فرمایا تمہاری بچیاں ہیں، تمہاری لڑکیاں ہیں، ان کے کام آ جائیں گے. فرمایا علمتہن الواقعہ. فرمایا کہ عثمان میں نے اپنی بیٹیوں کو سورۃ الواقعہ پڑھا دی ہے، وہ روزانہ پڑھتی ہیں، ان کو بھی بھوک کبھی نہیں آئے گی. تو یہ ایمان کی باتیں ہوتی. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ دکھ ہے سکھ ہے، یہ نظام عالم ہے.
یہ نظام عالم ہے. ایک دفعہ حضور کے زمانے میں سورج کو گرہن لگ گیا, بے نور ہو گیا. صحابہ نے پوچھا, حضور نے پوچھا صحابہ سے کہ زمانہ جاہلیت میں کیا کیا, اب تو تم مسلمان ہو گئے, پہلے دور میں جب اسلام نہیں آیا تھا تو جب سورج کو گرہن لگے, چاند کو گرہن لگے, تم کیا سمجھتے تھے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم یہ سمجھتے تھے کہ اما لموت احد او لحیات احد, یا تو آج کوئی بڑا بندہ مر گیا ہے اس کی وجہ سے سورج بے نور ہو گیا, یا آج کوئی بڑا بندہ پیدا ہوا ہے جس کی وجہ سے سورج بے نور ہو گیا. آپ نے فرمایا یاد رکھو لا یخسفان لأحد لحیات احد ولا لموت احد انہما آیاتان من آیات اللہ یخوف اللہ بہما عبادہ. آپ نے فرمایا سورج چاند کبھی کسی موت یا حیات سے گرہن نہیں لگتے, بلکہ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں. اللہ اپنے بندوں کو ڈراتے ہیں کہ اگر اتنے بڑے قرائے نوری اور ناری بے نور ہو سکتے ہیں تو تمہاری حیثیت ہی کیا ہے, تم کیا حیثیت رکھتے ہو؟ اگر ان کو میں نور چھین کے سیاہ کر دیتا ہوں تو تمہاری کیا حیثیت ہے؟ یہ سورج جو ہے ہماری زمین سے 16 گنا بڑا ہے, یعنی جتنی ہماری زمین ہے نا اس کو 16 سے ضرب دو نا پھر بھی سورج بڑا ہے. تو اتنا بڑا قرہ جب بے نور ہو جاتا ہے تو زمین کی پھر کیا حیثیت؟ جب اللہ چاہیں گے فنا کر دیں. اسے فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها. اب دیکھیں زلزلے آتے ہیں, وہاں بد کردار بھی ہیں, فاسق بھی ہیں, فجار بھی ہیں, کفار بھی ہیں, زانی بھی ہیں, شرابی بھی ہیں, لیکن نمازی بھی ہیں, تہجد گزار بھی ہیں, سب رگڑے جاتے ہیں. تو یہ اللہ کا ایک نظام ہے, اس نظام میں نہ دخل دیا کریں. یہ اس کی مرضی ہے, جو چاہے جب چاہے جیسا چاہے. یہ دنیا دار العمل ہے اور آخرت دار الجزا ہے. باقی دنیا میں رگڑے چھوڑے لگتے رہتے ہیں آتے. اس لیے اب اللہ فرماتے ہیں کہ جب سارے دلائل آ گئے, ارونی ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرک فی السماوات ام آتیناہم کتابا فہم علی بینۃ منہ بل یعد الظالمون بعضهم بعضا الا غرورا. آگے اللہ نے فرمایا ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا وَلَئِنْ زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّن بَعْدِهِ. اللہ نے فرمایا آسمانوں کو کون روکنے والا ہے؟ اللہ کی ذات. تو اگر تمہارے یہ کوئی ہیں کوئی جن کی تم عبادت کرتے ان کے آدمی کو گرا دیں, ان کو کہو آسمانوں کو ذرا نیچا کر دیں. اور جب اللہ ان کو گرانے پہ آئیں گے تو کون روکے گا؟ کوئی روک نہیں سکتا ہے. اتنے دلائل کے باوجود اب اللہ کافروں کا حال بیان فرماتے ہیں کہ میرا بدنی کافروں کا حال یہ ہے وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهَدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونَنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ. اللہ فرماتے ہیں قسمیں کھاتے ہیں کافر, قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی. جہد ایمانہم, بڑی بڑی قسمیں, سخت قسمیں, مؤکد قسمیں کھاتے ہیں. یاد رکھو کافر جو ہیں وہ بھی اللہ کی قسم کھاتے تھے, لات کی بھی کھاتے تھے, عزا کی بھی کھاتے تھے, لیکن اللہ کی قسم بھی کھاتے تھے. اور اسی طرح مسئلہ سمجھ لیں کہ مسلمانوں کے لیے حکم ہے کہ پہلے تو قسم نہ کھایا کرو, اگر کھانی پڑے تو صرف اللہ کے نام کے ساتھ یا اللہ کی ذات یا اللہ کی صفات کے ساتھ. اللہ کے نام کے علاوہ کسی چیز کی قسم کھانا جو ہے کفر ہے. جیسے کوئی آدمی کہتا ہے مجھے بیٹے کی قسم ہے, مجھے اپنے آنکھوں کی قسم ہے, مجھے اپنے مرشد کی قسم ہے, مجھے مرشد کے مزار کی قسم ہے, مجھے اپنے رزق کے اڈے کی قسم ہے. یہ سب شرک ہے, کفر ہے. من حلف بغیر اسم اللہ فقد کفر.
حضور پاک نے فرمایا جو بندہ اللہ کے نام کے سوا کسی کی قسم کھائے وہ کفر ہے. اور ایک حدیث میں آتا ہے من حلف بغیر اسم اللہ فقد اشرک، جس نے اللہ کے نام کے سوا کسی کی قسم کھائی اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا. کیوں؟ کیا مطلب؟ جب آدمی قسم کھاتا ہے ڈرتا ہے نا، یار میں قسم کھا رہا ہوں کہ جھوٹی قسم میں اللہ پکڑ نہ لے. تو جب یہ بندے کی کھا رہا ہے تو بندے سے بھی ڈر رہا ہے نا، تو وہ ڈرنا اللہ سے چاہیے تھا، یہ بندے سے ڈر رہا ہے تو اللہ کے ساتھ شرک کر رہا ہے. اچھا اگر سچی قسم ہو گیا یار سچی قسم ہے میرا اللہ جانتا ہے، میں کوئی جھوٹی قسم تھوڑی کر رہا ہوں. جب میری قسم سچی ہے تو میرا اللہ میری حفاظت کرے. اسی لیے اگر پیر کے مزار کی سچی قسم کھا رہا ہے تو کہے گا پیر حفاظت کرے گا، تو اللہ کے ساتھ شرک کر. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں اللہ کے سوا کسی قسم کی قسم کھانا ناجائز ہے. حتیٰ کہ علماء کہتے ہیں کعبے کی قسم کھائے، حرم کی قسم کھائے، مدینہ کی قسم کھائے، کوئی قسم بھی کھائے، ما سوا اللہ باللہ تاللہ، اس کے سوا قسم نہ جائے. اچھا کافر بھی کبھی کبھی قسمیں کھاتے تھے. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ، اچھا قیامت میں بھی قسمیں کھائیں گے. قیامت میں جب مار پڑے گی کہیں گے وَاللَّهِ رَبَّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ. ہم شرک نہیں کرتے تھے مولا، ہم ان کو خدا تھوڑی مانتے تھے. ہم تو ان کو یہ سمجھتے تھے کہ تمہارے ہمارے درمیان وسیلہ ہیں. ہم ان کو کہتے تھے، یہ آپ کو کہہ دیتے تو کام بن جاتا ہمارا، ورنہ یہ خدا تھوڑے ہیں. ان کو ہم نے خدا کبھی نہیں مانا، کبھی ہم نے آپ کے برابر نہیں سمجھا. ان کو شرک تو تب ہو جب ہم ان کے برابر سمجھے. مولا ہم نے تو شرک کیا ہی نہیں. اللہ فرمائے کہ بدبخت تو اب تمہیں یاد آ رہا ہے. تو اس لیے ہمیں وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهَدَ، یاد رکھو جَهَدَ أَيْمَانِهِمْ. جَهَدَ ایمان کیا مانا؟ سخت قسمیں، سخت قسمیں. بار بار کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں نا إِن جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ. یہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس بھی اللہ نے کوئی ڈرانے والا بھیجا، کوئی پیغمبر بھیجا، ہم ایسی فرما برداری کریں گے، ایسی اطاعت کریں گے کہ کسی امت نے بھی ایسی اطاعت نہیں کی ہوگی. اللہ نے فرمایا میرا مدنی آپ کے آنے سے پہلے یہ قسمیں کھاتے تھے بدبخت. کہتے تھے کہ اللہ بھیجے تو صحیح نا ہمارے پاس پیغمبر. ایسا ہم فرما برداری. فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ، اب جب آ گیا ڈرانے والا محمد مصطفیٰ اللہ اکبر. فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَا زَادُوهُمْ إِلَّا نُفُورًا. اللہ فرماتے ہیں کہ جب ہم نے اپنا پیغمبر بھیج دیا، اپنا نبی بھیج دیا محمد مصطفیٰ، اب بجائے اطاعت کرنے کے بھاگنے والے ہیں، نفرت کرنے والے، دور ہونے والے. کیوں؟ استکباراً فی الارض، اپنی زمین میں بڑائی کیسے ضائع کریں. اب اگر حضور کو ماننے تو ان کی بڑائی تو گئی نا، ان کی چدراہٹ تو ختم ہو گئی نا. دیکھو نا جب سورج آ جائے تو دیا کیا کرے گا. اب یہ سارے کم کمیں جل رہے ہیں، سورج نکل گئے ختم. اگر جل بھی رہی ہوں تو کوئی حیثیت نہیں ہوتی. تو جب اللہ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیا تو استکباراً فی الارض، زمین میں بڑائی و مکر السیئ، اور بڑی بڑی تدبیریں کرتے ہیں میرے نبی کو نقصان دینے. کبھی راستے میں کانٹے بچھاتے ہیں، کبھی آپ کے قتل کے پروگرام بناتے ہیں، کبھی آپ کو نقصان دینا چاہتے ہیں. اللہ نے فرمایا ظالم نہیں جانتے وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ. جو آدمی کسی کے لیے برائی سوچتا ہے اس کا وبال اسی پہ پڑتا ہے. اس کو بزرگوں نے کہا ہے کہ چاہ کندارا چاہ در پیش،
جو کسی کے لیے کنواں کھودتا ہے اللہ اسی کے لیے پھر کنواں کھود دیتے ہیں، وہ اسی کنویں میں خدا کے گر جاتا ہے، برباد و ہلاک ہو جاتا ہے۔ لیکن یاد رکھو یہ ضروری نہیں کہ ہمیشہ ایسا ہو، بعض آدمی بری تدبیر کرتے ہیں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ منع یہ ہے کہ بری تدبیر کرنے والے کا وبال اس پہ ہوگا کب؟ آخرت میں، دنیا میں ضروری نہیں۔ اگر اللہ دنیا میں چاہے تو ڈال دینا، چاہے تو نہیں۔ کیوں کہ اللہ کا نظام جو ہے وہ تو ہے ہی ہے کہ سزا قیامت میں ہوگی، دنیا میں کچھ نہیں۔ انعام بھی قیامت میں اور سزا بھی قیامت میں۔ یہ تو دنیا میں کبھی کبھی اللہ نمونہ دکھا دیتے کہ لوگ سمجھ لیں کہ بھی ہم چاہیں تو ایسا کر سکتے ہیں، ورنہ اصل یہ دنیا دار العمل ہے اور آخرت جو ہے وہ دار الجزا ہے۔ اصل فیصلے جو ہیں وہ قیامت میں ہوں گے، یاد رکھیں۔ یہ تو کبھی کبھی نظارہ دکھا دیتے ہیں، کبھی ہاتھیوں کو ہتباہ کرا دیا، کبھی قوم عاد پہ عذاب بھیج دیا، کبھی قوم ثمود پہ عذاب بھیج دیا، کبھی قوم لوط پہ عذاب بھیج دیا، کبھی قوم فرعون پہ عذاب بھیج دیا، کبھی نمرود پہ عذاب بھیج دیا، کبھی قارون کو زمین میں دھنسا دیا، کبھی ابو جہل کو بدر میں مروا دیا، کبھی عتبہ عتیبہ شیبہ پہ قہر نازل ہو گیا، لیکن کبھی نہ ہوا۔ یہ اس کی مرضی ہے، یہ اللہ کی شان ہے۔ کتنے کروڑوں کافر ہیں جن پہ کوئی عذاب نہیں آتا، مزے سے زندگی گزار کے مر جاتے ہیں، مر جائیں۔ کیوں؟ اللہ کا تو نظام ہی یہ ہے کہ بھئی یہ دنیا دار العمل ہے، آخرت دار الجزا ہے۔ تم نیکی کر رہے ہو، تمہیں اللہ بدلہ آخرت میں دے۔ اچھا کبھی کبھی دنیا میں بھی دے دیتے، کبھی کبھی تمہاری نیکی کا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو ان کے اعمال صالحہ کا دنیا میں بھی بدلہ چکھا دیتے، سکون نصیب ہو جاتا ہے، دل مطمئن ہو جاتا ہے۔ اللہ کسی کا محتاج نہیں کرتے، کسی کے آگے شرمندہ نہیں کرتے، کسی کے آگے ذلیل نہیں کرتے، اس کی مہربانی۔ اچھا کبھی چاہتے ہیں تو اپنے بندوں کا اور زیادہ رگڑا نکل جاتا ہے، جتنے ماننے والے ہوتے ہیں اور زیادہ مبتلا ہو۔ اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اشد بلاء الانبیاء، آپ نے فرمایا سب سے زیادہ مصیبتیں پیغمبروں پہ آتی ہیں، پیغمبروں کے بعد جیسے جیسی شان ہوگی اسی طرح مصیبتیں آئیں گی۔ اسی لیے میرے آقا فرماتے ہیں اوذیت فی سبیل اللہ، میں اللہ کے راستے میں اتنی تکلیفیں پہنچایا گیا ہوں ما لم یؤذ نبی قبلی قط، مجھ سے پہلے کوئی پیغمبر اتنی تکلیفیں نہیں پہنچایا گیا۔ کیوں؟ شان بڑی ہے تو آزمائش بھی بڑی ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا سُنَّةَ الْأَوَّلِينَ فَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی فَهَلْ يَنظُرُونَ، اب کیا اس بات کی انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ پھر اپنی سنت کو جاری کریں؟ یہ بھی اسی بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ جو اللہ کا فیصلہ ہے کہ ظالموں کو ہلاک کر دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی انبیاء کے مخالفوں کو خوار و ذلیل کر دیتے ہیں۔ اگر یہ اسی کا انتظار کر رہے ہیں تو میرا مدنی اللہ کے طریقے میں، اللہ کے فرمان میں کبھی تبدیلی نہیں آئے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت اللہ جو ہے اس میں کبھی کسی قسم کی تبدیلی واقع نہیں ہوگی۔ اب فرماتے ہیں یخبر تعالی عن قریش والعرب انہم اقسموا باللہ، اب مفسر فرماتے ہیں اللہ قریش اور عربوں کے بارے میں خبر دیتے ہیں انہم اقسموا باللہ جہد ایمانہم قبل ارسال الرسول الیہم، حضور کے آنے سے پہلے بڑی بڑی قسمیں کھاتے تھے۔ لَإِن جَاءَهُمْ نَذِيرٌ، اگر ان کے پاس اللہ نے پیغمبر بھیجا، ڈرانے والا بھیجا، لَيَكُونَنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ، وہ سب سے زیادہ ہدایت والے ہوں گے، سب سے زیادہ فرما بردار ہوں گے پہلی امتوں سے۔ مِنْ جَمِيعِ الْأُمَمِ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمُ الرُّسُلُ، پہلی جتنی جماعتوں کے پاس اللہ نے نبی بھیجے ان سب سے زیادہ یہ اللہ کی فرما برداری کریں گے۔ قَالَهُ الضَّحَّاكُ وَغَيْرُهُ كَقَوْلِهِ تَعَالَىٰ أَن تَقُولُوا إِنَّمَا أُنزِلَ الْكِتَابُ أَن تَقُولُوا إِنَّمَا
انزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها. یہ کافر کہتے تھے کہ پہلی امتوں پہ کتابیں اتری ہیں، اگر ہم پر بھی کتاب آئی تو دیکھیں گے کہ ہم سب سے زیادہ اطاعت کرنے والے ہوں گے. اللہ نے فرمایا اچھا کہتے ہو تو جاءکم، آ گئی تمہارے پاس کتاب، بینۃ من ربکم وہدی ورحمہ، یہ تو اللہ تعالی کی طرف سے کھلی دلیل بھی ہے، ہدایت بھی ہے، رحمت بھی ہے. فمن اظلم ممن کذب بآیات اللہ، اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ کی آیات کی تکذیب کرے اور انکار کرے. اور اسی طرح اللہ نے دوسری جگہ فرمایا وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ لَوْ أَنَّ عِندَنَا ذِكْرًا مِّنَ الْأَوَّلِينَ لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ. یہ ظالم کہتی ہیں کہ ہمارے پاس بھی کوئی کتاب ہوتی تو ہم بھی اللہ کے خالص بندے بن جاتے. وَكَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ. لیکن جب اللہ نے کتاب بھیجی تو انہوں نے کفر کیا. اب اس کا نتیجہ جو ہے یہ بہت جلدی دیکھ لیں گے کہ پھر ان پر کیسے پکڑ آتی ہے. فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ، اب جب ان کے پاس آیا ڈرانے والا، یاد رکھو نذیر مانا وہ ڈرانے والا جس کے دل میں شفقت ہو، رحمت ہو، اس لیے ڈراتا ہو کہ تم جہنم سے بچ جاؤ، وہ نذیر ہوتا ہے. ورنہ ایک تو ڈرانا دشمن بھی ڈراتا ہے، سانپ بھی ڈراتا ہے، لیکن ایک انبیاء کا ڈرانا ہے، جیسے استاد ڈراتا ہے، جیسے ماں باپ بچے کو ڈراتے ہیں، دل میں شفقت ہوتی ہے کہ یہ گمراہیوں سے بچ جائے، یہ بھٹکنے سے بچ جائے، یہ غلط کاری سے بچ جائے. فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ، کون ہے؟ محمد مصطفیٰ. وَهُوَ مُحَمَّدٌ صلی اللہ علیہ وسلم بما انزل معه الکتاب العظیم القرآن المبین. اللہ نے فرمایا پھر ہم نے بھیجا کس کو؟ حضرت محمد مصطفیٰ کو، اور آپ کے ساتھ کتاب بھیجی، قرآن بھیجا، ایسی کتاب جس کے مقابلے پہ کوئی کتاب نہیں. ما زادہم الا نفورا، میرے مدعی کے آنے کے بعد یہ اور کفر میں بڑھ گئے، اور ضد میں بڑھ گئے، اور انکار میں بڑھ گئے. آئے ما ازدادوا الا کفرا الی کفرہم، کافر تو پہلے بھی تھے لیکن اور زیادہ کفر میں بڑھ گئے. ثم بین ذلک بقولہ استکبارا فی الارض ای استکبروا عن اتباع آیات اللہ. انہوں نے تکبر کیا، کیوں؟ انہوں نے انکار کیوں کیا؟ بڑائی کی وجہ سے کہ ہم بڑے ہیں، اگر ہم نے مان لیا تو پھر ہمیں تابع بننا ہوگا، غلام بننا ہوگا. وَمَكَرَ السَّيِّئِ أَيْ وَمَكَرُوا بِالنَّاسِ فِي صَدِّهِمْ وَإِيَّاهُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. اللہ نے فرمایا خود بھی تکبر کیا اور بڑے بڑے گندے طریقے استعمال کیے کہ لوگوں کو بھی اسلام کے قریب نہ آنے دیں، ان کے لیے بھی رکاوٹیں ڈالی، ان کے لیے بھی بڑے بڑے پھیر پھیرے. وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ أَيْ وَمَا يَعُودُ وَبَالُ ذَلِكَ إِلَّا عَلَيْهِمْ أَنفُسَهُمْ دُونَ غَيْرِهِمْ. اللہ نے فرمایا میرا مدنی یہ جتنے مکر کر رہے ہیں ان کا وبال ان پہ ہی پڑے گا. یمکرون ویمکر اللہ واللہ خیر الماکرین.
اسی طرح اللہ فرماتے ہیں انہم یکیدون کیدا واکید کیدا فمہل الکافرین امہلہم رویدا۔ اسی طرح ایک دن میرے مدنی رحمت دو عالم محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا عدد کل ذرۃ الف الف مرۃ۔ میرے مدنی یہاں نماز پڑھ رہے تھے کعبہ شریف میں، اللہ اکبر، ابو جہل ملعون لعنہ اللہ تعالی بدبخت جو گزرا نا تو کہنے لگا محمد مصطفیٰ میں نے تمہیں کئی دفعہ منع کیا ہے آئندہ مت آنا یہاں عبادت کے لیے۔ اگر میں نے تمہیں پھر دیکھا کہ تم یہاں اللہ کے کعبے میں نماز پڑھ رہے ہو نعوذ باللہ لأطأن رأسک، میں تیرے سر کو پاؤں سے کچل دوں، نعوذ باللہ نعوذ باللہ سبحان اللہ اکبر۔ بدبخت دھمکی دے کے چلا گیا اور ایک دفعہ کہنے لگا کہ محمد عربی آپ جانتے انا اعز ھذا الوادی، اس وادی کا سب سے عزیز سب سے بڑا آدمی سردار میں ہوں، اور میرے ساتھ میری کتنی قوم ہے، میرے ساتھ کتنے میرے کارکن ہیں، میری فوج ہے، آپ کے ساتھ کون ہے؟ چند غریب۔ جو صحابہ مسلمان ہو چکے تھے وہ کہتے ہیں ہم ڈر گئے، اب ہم حضور کو منع بھی نہیں کر سکتے تھے لیکن دل میں دعائیں کرتے تھے کہ خدا کرے حضور پھر نہ جائیں حرم، کیونکہ یہ بدبخت ہے، ظالم ہے، گستاخ ہے، کہیں سرکار دو عالم کی شان میں گستاخی نہ کرے، لیکن کہتے ہیں حضور اپنے وقت پہ تشریف لے آئے۔ اور دشمنوں نے بھی جا کے ابو جہل کو بتلا دیا کہ تم نے تو روکا تھا نا، وہ جا رہے ہیں نماز پڑھنے، حضور آ کے کھڑے ہو گئے نماز۔ ابو جہل نے اتنا بڑا پتھر اٹھایا، سارے کافر کٹھے ہو گئے، نوجوان کٹھے ہو گئے تماشا دیکھنے کے لیے، نعوذ باللہ نبی پر حملہ ہو رہا ہے، قوم تماشا دیکھ۔ آپ یہی آج دیکھ رہے ہیں، تو پہلے تو آپ کتابوں میں پڑھتے تھے، آج آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ ہر مسلمان جتنا ایمان پہ پکا ہے اتنا بڑے بڑے امتحان میں۔ دیکھ لیں دین والوں کے ساتھ کیا ہو رہا، ایمان والوں کے ساتھ کیا ہو رہا، یعنی آپ تصور نہیں کر سکتے، تصور نہیں کر سکتے ہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، کہ مسلمانوں کو صرف جلانے کے لیے، مسلمانوں کو دکھ پہنچانے کے لیے اللہ کے قرآن سے استنجا کرتے ہیں ورکو ان کے اوراق سے، اور مسلمان کہہ دیے سامنے بیٹھے ہیں، کیا کر سکتے؟ یہ اس دور میں جسے آپ پڑھا لکھا دور کہتے ہیں کہ بڑا علم کا دور ہے، بڑا روشنی کا دور ہے، بڑا ایڈوانس دور ہے، اور پوری دنیا گلوبل ولیج میں تبدیل ہو گئی ہے، اس میں ہو رہا ہے میرے عزیز کہ مسلمان قیدی جو ہیں ان کے منہ پہ کفار کی جو خواتین ہیں وہ اپنے ہاتھ حیض والے خون میں ڈال کے ان کی داڑھیوں پہ ملتی ہے۔ یہ ہوتا رہا ہے، ہوتا آیا ہے، اور حق والوں پہ یہ امتحان ہوتے رہیں گے۔ خوش نصیب ہیں وہ مائیں جنہوں نے ایسی اولادیں جینی ہیں کہ جو ان امتحانوں میں بھی پہاڑ کی طرح کھڑے ہیں۔ نہ طاقت ہے، نہ دولت ہے، نہ فوج ہے، نہ ٹیکنالوجی ہے، ایمان کی قوت ہے، کفر ہل گیا۔
اب یہ تو شرمندگی سے نہیں مانتے نا، گھر بیٹھ کے تو کہتے ہیں یار مارے گئے۔ اسی لیے حضرت بلال جب بے ہوش تھے، سینے پہ پتھر ہے، نیچے گرم پتھر ہیں، بڑے بڑے کانٹے لے کر کھجور کے مار مار کے خون بہتے بہتے پتھروں کی آگ کو ٹھنڈا کر رہا ہے۔ بلال بے ہوش ہے، ماں سرانے بیٹھی ہے۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو جب ہوش آیا، آنکھ کھولی، ماں ہے، ماں تو ماں ہوتی ہے نا۔ ماں کی طرف دیکھا اور ماں نے کہا بلال اپنی جان پہ رحم کرو، مجھ پہ رحم کرو، میرے بڑھاپے پہ رحم کرو، ضد کرنا چھوڑ دو، اسلام اپنے دل میں رکھو۔ آج بھی ہر کوئی یہی کہتا ہے نا جی اسلام اپنے اندر رکھو، یار تم لوگوں کو کیوں کہتے ہو؟ بس تم مسلمان ہو ٹھیک ہے، نماز پڑھا کرو، روزہ رکھا کرو، اس سے کافروں کو تکلیف نہیں ہوتی۔ اگر آپ نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، اس سے مسلمان ان کو چاہیے، اس سے ان کو کبھی تکلیف نہیں ہوتی۔ اس لیے اب آپ یہ میں نہیں کہہ رہا، بلکہ آپ دیکھ رہے ٹھنڈے دل سے ایسے آنکھیں بند کر کے ذرا تصور کریں، پورے انڈو پاک پہ نظر ڈالیں، بنگلہ دیش ہے، ہندوستان ہے، پاکستان ہے، عالم عرب ہے، باقی عالم عجب ہے، سب پہ نظر ڈالیں۔ اچھا جہاں جہاں صوفی ہیں، جہاں جہاں قبر پرست ہیں، ان کو کبھی کسی کافر نے ستایا؟ ٹھنڈے دل سے، ناراض نہ ہوں۔ جہاں 11ویں شریف تقسیم ہو رہی ہو، کبھی انہوں نے رکاوٹ ڈالی ہے؟ جہاں میلاد شریف کی جھنڈیاں لگا لو، کبھی انہوں نے کہا مت لگاؤ؟ ٹھنڈے دل سے، ایمان سے، یہ نہ کہو یہ بریلوی ہے، دیوبندی ہے، وہابی ہے، تبلیغی ہے، فلانا ہے، نہیں نہیں، ٹھنڈے دل سے آپ ایسے تصور کریں، ایک آنکھیں بند کر کے سامنے تصور کریں۔ اچھا جو گھر میں بیٹھے تسبیح پڑھ رہے ہیں، چلے کاٹ رہے ہیں، ایک ٹانگ پہ کھڑے ہیں، ان کو کبھی انہوں نے چھیڑا؟ لڑائی کس سے ہے؟ جو کہتا ہے یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، لڑائی صرف اس مسلمان سے جو کہتا ہے میں تجھے خدا نہیں مانتا، میں تیرے راستے پہ نہیں چل سکتا، وہ دشمن ہے۔ ورنہ تو مکے والے بھی کہتے تھے حضور آپ ایسا کریں، آپ اپنے خدا کی عبادت کریں، ہم اپنے لات و عزیٰ کی عبادت کرتے ہیں، آپ انہیں نہ چھیڑیں، ہم آپ کو نہیں چھیڑیں گے، آرام سے آپ مزے سے خدا کی عبادت کرتے رہیں، ہم اپنے معبودوں کی عبادت کرتے رہیں۔ جیسے آج کل کہتے ہیں نا کہ جناب کیا ہے یہ سب اللہ کے گھر ہیں نا، کنیسہ ہو، مسجد ہو، ایک دن جمعہ پڑھ لو، دوسرے دن عیسائی عبادت کر لیں، تیسرے دن ہندو کر لیں۔ جی کوئی فرق نہیں ہے جناب، یہ سب اللہ کے گھر ہیں نا، سب اللہ کی عبادت کرتے ہیں نا۔ لیکن یاد رکھیں تکلیف تب ہوتی ہے جب محمد مدنی کھڑے ہو کے کہتا ہے کہ لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ ہاں جب تک، اسی لیے آپ دیکھیں کئی ہماری مسجدیں ہوتی ہیں، ایک مجھے آدمی بتا رہا تھا کہ کہتا ہے جی فلاں مولوی صاحب سے 12 سال ہو گئے میں ان کے پیچھے جمعہ پڑھتا ہوں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ایسے جناب ایسے قابل آدمی ہیں، دیوبندی وہاں نماز پڑھتے ہیں، بریلوی وہاں پڑھتے ہیں، شیعہ وہاں پڑھتے ہیں، حدیث وہاں پڑھتے ہیں، تبلیغی وہاں پڑھتے ہیں، سارے ہر جماعت ان کے پیچھے نماز پڑھتی ہے۔ میں نے کہا اس کا مطلب ہے کہ بہت بڑا مداہن ہے، حق نہیں کہتا۔ اور سارے اکٹھے ہو گئے تو محمد مصطفیٰ کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، اس کے پیچھے کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ صوفی صاحب ہیں،
یہ ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا. اسی لیے وہ اقبال نے مجلس بنائی تھی نا ابلیس کی، کہتا میں کھٹکتا ہوں دل یزداں میں کانٹے کی طرح، تو فقط اللہ 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 کرتا ہے. ان کو یہ بھی کچھ نہیں کہتے. بات تب بنتی ہے جب کفر پہ چوٹ پڑے، جب آپ اس کے قانون کو للکاریں گے اور اسلام کو غالب کریں گے پھر چوٹ پڑے. تو اس لیے بہرحال اب حضور جب آئے تو ابو جہل پتھر اٹھا کے آ رہا ہے، قوم تماشا دیکھنے کے لیے آ رہی. پتھر اٹھا کے جب حضور کے قریب آئے نا، پھر الٹے پاؤں ہٹتے 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 پتھر بھی گر گیا اور کانپتے کانپتے پیچھے بھاگ گیا. کافروں نے پکڑا، انہوں نے کہا ابو جہل کیا ہو گیا؟ انہوں نے کہا خدا کی قسم بینی و بینہ خندقا من نار، محمد مصطفیٰ اور میرے درمیان میں آگ کی دریا بہ رہا تھا، میں اگر آگے جاتا تو دریا کے سپرد ہو جاتا. اور حضور نے فرمایا کہ واللہ اگر ایک قدم اور آگے آتا اختطفہ الملائکہ، کافر اللہ کے فرشتے اس کی بوٹیاں کر کر کے جہنم کے اندر ڈال. تو یاد رکھو اسلام کی حفاظت کرنے والا بھی خدا ہے. فلن تجد لسنت اللہ تبدیلا ولن تجد لسنت اللہ تحویلا. ایک 100 آدمی ہزار جمع کرتا ہے، پھر قرعہ ڈال کے جو نکلتا ہے ایک کو دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ کوئی منع نہیں، کمیٹی جسے کہتے ہیں. حضور جب معراج پہ گئے تھے تو جوتے پہن کے گئے تھے، کیوں؟ کیا وجہ؟ نہ کہاں جوتے پہن کے گئے تھے؟ جنت میں، آسمان پہ، کہاں؟ مسجد اقصی میں. کوئی جگہ تو لکھو نا کہاں جوتے پہن کے گئے. اچھا جوتے پہن کے جاؤ تو معراج مانو گے، اگر جوتوں کے بغیر گئے ہوں تو معراج نہیں مانو گے. وہی مجھے وجہ بھی تو بتاؤ نا، پوچھنے کی وجہ کیا ہے، دلیل سوال واضح کرو. یہ من گھڑت ہے جو کہتے ہیں محمد مصطفیٰ عرش پہ جوتوں کے ساتھ گئے، حضور کبھی عرش پہ نہیں گئے. یہ 101% جھوٹ ہے. مولا علی مولا، یہ حدیث ہی غلط ہے. جدے سے احرام ضروری نہیں، باندھ لو تو اچھی بات ہے. ملتزم پہ چمٹ کے رونا جائز، بالکل جائز ہے. امام کے پیچھے یا امام کے بغیر سجدے میں جو دعائیں قرآن میں ہیں یا حدیث میں پڑھنا جائز ہے. ہم لوگ جو نیت کرتے ہیں 4 رکعت نماز عشاء وقت 8:30 بجے بروز بدھ، پیچھے یہ بدعت ہے. نیت دل میں ہے اللہ اکبر بس. نہیں، یہ نیت کس کو سکھانا چاہتے ہیں؟ اللہ میاں کو. اس کو پتہ نہیں ہے کہ آپ بدھ کی عشاء پڑھنے آئے ہوئے ہیں. کس کو سنانا چاہتے ہیں؟ اور زبان سے استحضار ہوتا ہے، مقام نیت دل ہوتا ہے. محل النیت القلب، تمام ائمہ کے نزدیک نیت کا مقام دل ہے. اب آپ بیٹھے ہوئے ہیں کس نماز کے لیے؟ یہی نیت ہے تو بیٹھے ہیں. نیت نہ ہو کیوں بیٹھے رہتے؟ چلے جاتے بتا. بن گیا ہے نا کہ ہمارا آدمی نیت کر، امام فاتحہ پڑھ لیتے یا ابھی نیت کر رہا ہوتا ہے. پاکستان سے آیا، اس نے احرام جدے سے باندھا، میقات کے عمرے سے بھی محروم ہو گیا اور ایک بکری دم بھی پڑ گئی. کرنے آیا ہوں، ابھی تک احرام نہیں باندھا. ماشاءاللہ 2-4 دن بعد باندھا. احرام تم نے پاکستان سے باندھنا تھا یا یہاں باندھنا تھا؟ عمرہ بھی قضا کرو اور ایک بکری دم بھی ادا کرو. نماز فرض ہوا ہے معراج کی رات، تنفیذ ہوئی ہے مدینہ منورہ میں، لیکن فرض ہونے سے پہلے بھی نماز تھی. موسیٰ علیہ السلام کے دین میں نماز، عیسیٰ علیہ السلام کے دین میں نماز، ابراہیم علیہ السلام کے دین میں نماز. صحابہ پڑھتے تھے، حضور بھی پڑھتے تھے. حضور پاک نے کبھی ننگے سر نماز نہیں پڑھائی. ہمیشہ آپ نے ٹوپی مبارک اور پگڑی مبارک رکھی. کوئی عمرے کی نیت کر لی، طواف کے بعد
صفا مروا میں 6 چکر کیے ٹھیک ہو گیا عمرہ، لیکن 1 چکر دوبارہ پورا کر لیں۔ عید میلاد منانا بدعت ہے۔ عید صرف جو اسلام میں ہے عید رمضان ہے اور عید الضحیٰ ہے۔ قوالی کرنا جو ہے احسان